بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے جنگ بدر، حق و باطل کا عظیم معرکہ جس میں فرشتے زمین پر اترے اور مسلمانوں کی مدد کی۔ قرآن پاک میں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں، جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، پس تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کو جہاد کی تلقین فرمائی، اور صحابہ کرام کا ذوق شہادت یہ تھا کہ ایک نو عمر صحابی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس خیال سے چھپتے پھرتے تھے کہ کہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے واپس نہ بھیج دیں۔ اللہ اکبر۔ تو دوسری طرف حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے 2 یتیم چھوٹے بچوں کو لے آئیں اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھ بیوہ کی کل سرمایہ ہے، کالی کملی والے، یہ اللہ کے دین پر قربان کرنے کے لیے آئی ہوں، آپ ان کو قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ابھی چھوٹے ہیں۔ سیدہ خنسہ سرکار کے سامنے بیٹھ کر رونے لگیں، کالی کملی والے، بیوہ کی اس عظیم پونجی کو واپس نہ کرو، میں چاہتی ہوں مجھے بھی اللہ آخرت میں کوئی صلہ عطا کرے۔ کسی نے کہا کہ یہ ایک تو بڑا ہے تو دوسرا بھی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے کھڑا ہونے لگا کہ میں بھی بڑا ہوں قربان ہونے کے لیے۔ اور یہی 2 بچے حضرت محاذ اور حضرت معوذ، جنہوں نے ابو جہل کا کام تمام کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ مقام بدر میں تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان یادگار دن ہے جب 17 رمضان المبارک کے روز اسلام اور کفر کے درمیان پہلی فیصلہ کن عظیم جنگ ہوئی۔ 13 سال تک کفار مکہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ان کا خیال تھا کہ مٹھی پر یہ بے سر و سامان بھلا ان کی جنگی طاقت کے سامنے کیسے ٹھہر سکتے ہیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ کی خاص فتح و نصرت سے 313 مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لاہو لشکر کو ان کی تمام تر مادی اور معنوی طاقت کے ساتھ خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ مقام بدر میں تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان یادگار دن ہے جب 17 رمضان المبارک کے روز اسلام اور کفر کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی تھی، جس میں کفار قریش کے طاقت کا گھمنڈ خاک میں ملنے کے ساتھ مٹھی بھر مسلمانوں کو وہ ابدی طاقت اور رشک زمانہ غلبہ نصیب ہوا جس پر آج تک مسلمان فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ غزوہ بدر کو دیگر غزوات پر کئی اعتبار سے فوقیت حاصل ہے۔ اسے کفر و اسلام کا پہلا معرکہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کو ایک فیصلہ کن معرکہ قرار دیا، اور قرآن مجید نے اسے یوم الفرقان سے تعبیر کر کے اس کی اہمیت پر مہر ثبت کر دی۔ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جذبہ ایمانی سے 70 جنگجو واصل جہنم ہوئے،
14 صحابہ کرام نے داد شجاعت کی تاریخ رقم کر کے شہادت پائی۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنا وعدہ اور اقرار پورا کر۔ یا اللہ، اگر تیری مرضی یہی ہے کہ کافر غالب ہوں تو پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اسی لمحے رب کائنات نے فرشتوں کو وحی دے کر بھیجا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ سنو، تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر مارو۔ ایک طرف سارا مکہ اور ایک طرف آمنہ کا در یتیم اپنی غریب جماعت کو لے کر کھڑا ہے میدان بدر میں، اور آپ نے یوں جولی پھیلا دی اور مانگا اپنے اللہ سے، اے الہی، اے میرے مولا، میرے پلے جو کچھ تھا میں نے لا کر میدان میں کھڑا کر دیا۔ میری پونجی تیرے سامنے ہے، میرا سرمایہ تیرے سامنے ہے، میرا لشکر تیرے سامنے ہے، میری قوت تیرے سامنے ہے۔ او میرے مولا، اگر آج یہ مٹ گئے تو پھر تیرا بھی نام لیوا کوئی نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمت کائنات اتنے روئے کہ یوں ہاتھ سر سے اوپر ہو گئے اور جولی بھر گئی آنسوؤں سے۔ مولا، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں لے آیا جو میرے پلے تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا، اللہ سے مدد اور نصرت کی طلب کی۔ آپ سجدے میں ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، اور ساری جماعت کھڑی ہے صحابہ کرام کی، اور پورا لشکر صرف 313 کا، 2 گھوڑے، ذریں اور 8 تلواریں، اور ادھر ہزاروں کا لشکر ہے، تیر انداز ہیں، گھوڑے ہیں اور بہت بڑا سامان پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، صفیں کھڑی ہو گئیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جو 10 مبشرہ میں سے بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہی 2 بچے حضرت معاذ اور حضرت معوذ جو ساتھ دونوں سائیڈوں پہ کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا کہ ابو جہل کون ہے؟ میں نے اشارے سے بتا دیا۔ اب آنکھوں میں دونوں بچوں نے ایسا پروگرام طے کیا کہ بجلی کی طرح جپٹے اور جا کے ابو جہل کو گرا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور جذبہ ایمانی تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ 5000 فرشتے آ گئے۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور مدد و نصرت بھیج دی۔ پھر کیا تھا، ابو جہل مرا، عتبہ مرا، شیبہ مرا، اور بڑے بڑے لیڈر مرے، اور 70 جنگی قیدی ساتھ لے کر مدینہ میں آئے، اور دوسری جانب 313 کے لشکر میں سے صرف 14 صحابہ کرام نے شہادت پائی۔ بس اللہ کی مدد آ گئی اور فتح و کامیابی مسلمانوں کا نصیب ہوئی۔ اللہ کی خاص فتح و نصرت سے 313 مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لاؤ لشکر کو اس کی تمام تر مادی اور معنوی طاقت کے ساتھ خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جذبہ ایمانی سے 70 جنگجو واصل جہنم ہوئے۔ 14 صحابہ کرام نے داد شجاعت کی تاریخ رقم کر کے شہادت پائی۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنا وعدہ اور اقرار پورا کر۔ یا اللہ، اگر تیری مرضی یہی ہے کہ کافر غالب ہوں تو پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔
غزوہ بدر کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کی یاد آج کے گزرے مسلمانوں کے ایمان کو بھی تازہ کر دیتی ہے۔ صدیوں بعد آج بھی مقام بدر کفار مکہ کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی گواہی دیتا ہے۔ مقام بدر کے آس پاس رہائش پذیر شہریوں کو اس مقام کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کا ادراک ہے۔ اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جو 14 صحابہ کرام کا نام سعودی گورنمنٹ نے وہاں پہ اب چسپاں کر دیا ہے، اور یہ مقام بدر ہے جو آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کی زوال پذیری اور کفار کے غالب آنے کی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمانوں کے تمام وسائل موجود ہونے کے باوجود بھی وہ بدر اور احد کے جذبے سے عاری ہیں۔ مقام بدر میں لڑی جانے والی اس فیصلہ کن جنگ نے یہ ثابت کیا کہ مسلمان نہ صرف ایک قوم بلکہ مضبوط اور طاقتور فوج رکھنے کے ساتھ بہترین نیزہ باز، گھڑ سوار اور دشمن کے وار کو ناکام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا۔ اللہ تعالی ہمیں غزوہ بدر کے اس ایمان افروز واقعہ سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی ذات پر پختہ یقین عطا فرمائیں۔ مسلمانوں کی اللہ پاک مدد فرمائیں، جہاں جہاں بھی مسلمان تکلیف میں ہیں اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرمائیں اور فتح و نصرت ان کا مقدر فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔